سوئمنگ پول میں گرتے ہی اشال کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ نوکری جانے کے خوف سے وہ آفس پارٹی میں آئی تھی۔ سیاہ رنگ کا لباس پہنے اس حسین پری پر ارحان ملک کی نظریں ٹکی تھیں۔ اس کی کزن عبیرہ نے جلن میں آ کر اشال کو پول میں دھکا دے دیا۔ پوری محفل میں وہ تماشا بن گئی۔ ارحان ایک دم ہی اس کے سامنے آیا تھا۔ پانی میں بھیگنے کے باعث اس کے کپڑے جسم سے چپک گئے تھے۔ مجھے ابھی گھر جانا ہے سر، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کپڑے چینج کر لیں۔ وہ اسے اپنی موم کے روم میں لے گیا۔ پھر ارحان اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ بد کردار لڑکی۔ رات کو امیر زادوں کے ساتھ تایا ابو چیخے تو ارحان نے او ہیلو یہ میری سیٹ ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی کی تیز آواز پر وہ گھبرائی تھی۔ چنگم چباتے لامیا اسے گھور رہی تھی۔ وہ فوراً ہی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لامیا نے تنبیہہ نگاہوں سے اس کی ڈریسنگ کا جائزہ لیا تھا۔ نازک جسامت لیکن بے تحاشا کھلے کپڑے، سر پر سلیقے سے لیا دوپٹہ، بال سمیٹ کر شاید چٹیاں کی گئی تھی۔ وہ حلیے سے ہی ایک مڈل کلاس لڑکی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں سر فہام بھی کس کس نمونے کو آفس میں جاب دے دیتے ہیں۔ بڑبڑاتی ہوئی لامیا اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی جبکہ وہ اندر تک شرمسار ہو گئی تھی۔ آفس کا ماحول اس کی سوچ سے بھی زیادہ کھلا اور ماڈرن تھا۔ سبھی لڑکیوں نے اچھی ڈریسنگ، جینز اور شرٹ کے علاوہ اسکارف تک نہ لے رکھا تھا، تو دوسری طرف لڑکوں نے بھی ہائی کلاس ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ وہ سبھی اچھی فیملی کے نظر آنے تھے، جبکہ اشال سمپل شلوار سوٹ میں ملبوس کہیں سے بھی اس ماحول اور یہاں کام کرنے والے لڑکے لڑکیوں کی پرسنالٹی سے میچ ہو رہی تھی۔ وہ گھبرائے انداز میں اپنی سیٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فہام مینیجر تھا اس آفس کا۔ اس کے کہنے پر وہ اندر آ گئی۔ تبھی داخلی دروازے سے ارحان ملک انٹر ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سب اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔ آخر وہ ملک انڈسٹریز کا مالک تھا۔ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اس نے اپنے برانڈ کی ایک پہچان بنائی تھی۔ شکل سے مغرور اور متکبر نظر آنے والا، اندر سے بے حد نرم پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ارحان ملک کے پیچھے پیچھے مینیجر فہام بھی چلا آ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر اشال پر پڑی جو اس شرابی کیفیت میں مبتلا اپنی سیٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارحان سر، یہ مس اشال نوید ہیں، ارحان صاحب نے جن کی سفارش کی تھی جاب کے لیے۔ یہ آج سے زہیب صاحب کو اسسٹ کریں گی۔ ارحان ایک لمحے کو رکا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی سادہ کپڑوں میں ملبوس گھبرائی ہوئی لڑکی پر پڑی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوبارہ نظر ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ چہرے کی معصومیت، خوبصورتی اتنی تھی کہ وہ اسے رک کر دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ یہ زہیب کو کب سے اسسٹنٹ کی ضرورت پڑ گئی؟ سر، اس نے شکایت کی تھی ارمان سر سے کہ کام زیادہ ہوتا ہے، وہ اکیلے نہیں سنبھال سکتا، اس لیے انہیں ہائر کیا ہے۔ ارحان نے سر ہلا دیا تھا۔ تو یہ ابھی تک کھڑی کیوں ہیں؟ انہیں ان کی سیٹ پر بھیجیں۔ فہام کو حکم دیتا وہ آگے بڑھ گیا، لیکن وہ حیران تھا، اتنی سمپل اور سادہ لڑکی اس نوکری کے لیے موزوں نہیں تھی۔ ارحان ملک کی کمپنی میں ایک سے ایک قابل لڑکیاں تھیں، تو دوسری طرف وہ ایسے ہی لڑکوں کو نوکری پر رکھتا جن میں اچھی خاصیت، قابلیت، جو اعلیٰ تعلیم ڈگری یافتہ ہوتے۔ وہ جیسے ہی فائل کھول کر بیٹھا، نگاہوں کے سامنے ایک گھبرایا ہوا چہرہ آیا تو اپنے دل کی کیفیت پر حیران رہ گیا۔ کس قدر وحشت اور پریشانی تھی اس کے چہرے پر، جیسے کوئی جنگل میں بھٹک کر باہر جانے کا راستہ بھول گیا ہو۔ نہ جانے کیوں اس کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر فہام نے اشال کو اس کی سیٹ پر بٹھا دیا، کام بھی سمجھا دیا، لیکن آج اس کا پہلا دن تھا۔ اسے کام کتنی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، جبکہ زہیب مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ لب کھینچنے لگی۔ اس کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ اتنی بڑی کمپنی میں نوکری کر سکتی، لیکن مجبوریاں کیا کیا کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اسے آج اس بات کا اندازہ ہوا تھا۔ بابا نے اسے سمجھایا بھی تھا، باہر کی دنیا تو معصوم پیاری لڑکیوں کو نگلنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں۔ تم باہر جاؤ گی، سینکڑوں لوگوں کی نظریں تم پر ہوگی۔ میرے بچے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بابا آپ ہی بتائیں، کب تک ہم تائی اماں اور تایا ابو کی باتیں برداشت کرتے رہیں گے؟ آمدنی کا کوئی ذریعہ تو ہو۔ آپ کی آنے والی آدھی انکم سے گھر کا گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کاش میں بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوتا تو آج آپ کے کندھے کا سہارا بن جاتا۔ اسی بات کا افسوس ہے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تبھی امی بھی بابا کو سمجھانے لگی، دے دیں اسے اجازت نوکری کرنے کی، اچھا ہے، باہر کی دنیا کو فیس کرنا سیکھے گی۔ یہ ذرا سی اونچی آواز پر ایسے گھبرا جاتی ہے جیسے کوئی آدم کھوڑ دیکھ لیا ہو، ذرا بھی اعتماد نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی نوکری کرنے سے بہت تبدیلی آ گئی ہے،
لڑکیوں کے اندر امی کے سمجھانے پر بابا نے اسے اجازت دے دی تھی، اور پھر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ارمان صاحب جو اس کمپنی کے بڑے اونر تھے وہ اس دن انٹرویو پر موجود تھے۔ اس سے زیادہ اعلیٰ تعلیم اور تجربہ کار لوگ اس نوکری پر انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ ارمان صاحب نے اسے اس جاب کے لیے رکھ لیا۔ جیسے وہ ان کے سامنے گئی تھی، انہوں نے ایک ہی سوال کیا، نوکری کا تجربہ ہے آپ کے پاس بیٹا؟ ان کے سوال پر وہ گھبرا گئی تھی۔ نہیں سر، مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ یہ تو میری زندگی کا پہلا انٹرویو ہے۔ مجھے ضرورت ہے اس جاب کی کیونکہ میرے بابا پیرالائز ہو گئے ہیں۔ اس نے سچائی اور صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ بے تحاشا نروس اور اضطراب میں مبتلا وہ انٹرویو دے رہی تھی۔ ارمان ملک نے اس کا مختصر سا انٹرویو لے کر اسے ہی اوکے کر دیا تھا۔ سب حیران تھے، لیکن وہ سوچنے لگے اگر کسی کی مجبوری ہے اور تنخواہ بھی اچھی ہے تو اسے اس نوکری پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں خوش قسمتی سے وہ آج اس آفس میں موجود تھی۔ لنچ کا ٹائم ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ صرف 1 منٹ لگا تھا، پورا آفس خالی ہو گیا۔ اسے تو کینٹین کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ارحان ملک ابھی اپنے آفس سے نکلا تھا جو 2 بجے وہی آف کر کے دوسری کمپنی میں راؤنڈ لگانے جا رہا تھا۔ جب اس نے خالی آفس میں بیٹھی پریشان حال چہرہ لیے اشال کو دیکھا، وہ صبح ہی اس کی معصومیت اور خوبصورتی کو دیکھ کر چونک گیا تھا، اور اب پھر سے اس کی وہی حالت تھی۔ آپ اکیلی لنچ ٹائم میں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کینٹین جا کر لنچ کیجیے۔ ارحان کی آواز پر وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پر سر، وہ میرا آج فرسٹ ڈے ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کینٹین کہاں پر ہے۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی، گلا پہلے ہی خشک ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پیون سے کہتا ہوں آپ کو کینٹین چھوڑ آئے گا، ریلیکس ہو کر وہاں لنچ کیجیے۔ ارحان ملک کی آواز میں بلا کی نرمی تھی، بالکل اپنے والد ارمان ملک کی طرح۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی بہت خاص سی لگ رہی تھی، خاص طور پر اس کی سیاہ آنکھیں، اتنی لمبی خوبصورت پلکیں تھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مخالف اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد پیون آ گیا تھا۔ رشید، آپ انہیں کینٹین چھوڑ آئیں۔ وہ پیون کے ساتھ کینٹین آ گئی تھی، لیکن ساری لڑکیوں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اشال کو دیکھ کر اشاروں میں عجیب و غریب انداز میں بات کر رہی تھی۔ بابا ٹھیک کہہ رہے تھے، باہر کی دنیا سیدھے سادے لوگوں کے لیے نہیں۔ وہ ان کی نظروں سے خائف ہوتی چپ چاپ لنچ کرنے لگی۔ یہ 4 بجے چھٹی ہوئی تو وہ گھر آ گئی۔ پہلا دن بڑا ہی ٹف گزرا تھا۔ امی بابا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی، جبکہ مشال فوراً ہی اسی کے لیے پانی لے کر آئی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اس گھر کے 2 پورشن تھے، نیچے والا پورشن تایا ابو کا تھا، جبکہ اوپر والا اشال کے بابا کا۔ تایا ابو کا کپڑوں کا کاروبار تھا، روپے پیسے کی ریل بیل تھی، لیکن بابا کی ایک معمولی نوکری تھی۔ لیکن جب اچانک ہی ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور بابا مکمل پیرالائز ہو گئے تو افسوس کے اظہار کے طور پر ابھی تک بابا کو ان کی آدھی تنخواہ مل رہی تھی، کیونکہ جس فیکٹری میں حادثہ ہوا تھا اس کا مالک بہت اچھا تھا، لیکن 3 بچوں اور 2 میاں بیوی کے ساتھ آدھی تنخواہ میں گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ اوپر سے اس گھر کا کرایہ، بل، پانی کے اخراجات پہلے بابا تایا ابو کے ساتھ آدھے آدھے مل کر ادا کرتے تھے، لیکن جب سے حادثہ ہوا تھا تایا ابو سب کچھ اکیلے ہی کر رہے تھے۔ لیکن وہ خوب باتیں سناتے تھے اور تائی اماں الگ سے ذلیل کرتی۔ اشال سے چھوٹی مشال اور سنبل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ اشال سب سے بڑی تھی جس نے گریجویشن کر رکھا تھا۔ نوید صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ گھر کے خراب حالات کو دیکھتے ہوئے اشال نے نوکری کا فیصلہ کیا تھا۔ تایا ابو نے سب سے پہلے اس کے فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے بیٹے شہریار سے بچپن سے ہی اشال کا رشتہ طے تھا، لیکن گزرتے سالوں میں دونوں خاندانوں کے درمیان کافی انبن ہونے لگی۔ شاید نوید صاحب کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور اب بڑے بھائی جنید انہیں اپنے سے کم تر سمجھنے لگے تھے، لیکن شہریار کا مزاج آتش فشاں تھا۔ میری اجازت کے بغیر وہ نوکری کرنے لگی ہے نا امی، تو کہہ دینا اسے کہ میں اب اس سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ایسی آوارہ لڑکیوں سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی شادی ہی نہ کروں۔ اس کی آواز میں نفرت کی پھنکار تھی۔ وہ ہمیشہ اشال کو اپنے سخت رویے سے دبا کر رکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر اعتماد کی سخت کمی تھی۔
کسی کے سامنے زیادہ دیر بول بھی نہ پاتی۔ کسی کی تیز آواز سن کر اس کے چہرے کی رنگت کی بدل جاتی اور جسم کانپنے لگتا۔ اپنی کیفیت پر قابو نہ پا سکتی تھی۔ نوکری کرنا اس کے لیے بہت مشکل لیکن ناممکن نہیں تھا، اور اب اس نے ارحان ملک کی کمپنی جوائن کی تو یہاں کام کرنے والی لڑکیوں کا رویہ سمجھ سے باہر تھا، جو اس سے یوں کھار کھاتی جیسے اشال سے ان کی سالوں کی دشمنی ہے۔ لیکن گھر کے خراب حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان سارے معاملات کو نظر انداز کرے گی، اس لیے بس توجہ سے کام سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارحان مینیجر فہام کے ساتھ آفس کے معاملات ڈسکس کر رہا تھا جب اس کی نظر اشال پر پڑی۔ گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے وہ کسی گلاب کی طرح دلکش لگ رہی تھی۔ جب وہ اس لڑکی کو دیکھتا، نہ جانے کیوں دل چاہتا کہ بس اسے دیکھتا ہی رہے۔ بلا کی گوری چٹی رنگت جس میں گلابیاں کھلی ہوئی تھیں، یہ لڑکی ہرگز نظر انداز کرنے کے لائق نہیں تھی۔ لیکن وہ حیران رہ گیا تھا کہ شاید اشال چہرہ جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی نظر مسلسل لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی، لیکن ارحان نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس کا چہرہ بہت سرخ ہو رہا تھا، وہ مضطرب سا ہو گیا تھا۔ اپنے آفس میں جاتے ہی اس نے پیون سے کہا کہ اشال کو اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ پیون کا پیغام سنتے ہی وہ بری طرح گھبرا گئی کہ ارحان سر نے اسے اپنے آفس میں بلوایا ہے۔ جلدی سے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور پھر گھبرائی ہوئی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ باوجود اس کے کہ آفس میں اے سی کی اچھی خاصی ٹھنڈک تھی، لیکن اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اینی پرابلم مس اشال؟ اتنی نرم آواز پر وہ حیران تھی۔ وہ تو سوچتی تھی کہ ارحان ملک اس امپائر کا اونر ہے، وہ ایک سخت مزاج مغرور انسان ہوگا، وہ ذرا سی غلطی پر اسے اس نوکری سے فارغ کر دے گا۔ لیکن اس کے ٹھنڈے اور دھیمے لہجے پر وہ حوصلہ پا کر کہنے لگی، جی سر، میں کام سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن زہیب سر مجھے صحیح سے گائیڈ نہیں کر رہے، اور میں نے انہیں زہیب بھائی کہا تھا، انہوں نے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا۔ سر میں کام سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ میری پہلی جاب ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی جگہ پر نوکری نہیں کی۔ اس کی نرم آواز پر حوصلہ پا کر اس سے اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ ارحان کی نظر اس کی معصومیت پر گئی، دل میں مسکرا دیا، لیکن چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ انہیں بائی کی بجائے زہیب بھی کہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح یہاں پر امپلائی ہے، اور دوسری بات انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہے تو میں ان سے سوال کروں گا، انہیں کوئی حق نہیں کہ کسی نیو ورکر کو وہ ہراس کرے۔ زہیب کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، ایک نمبر کا ٹھرکی انسان تھا، 7 سال سے ارحان ملک کے آفس میں کام کر رہا تھا۔ اور تو کوئی بات آپ کو پریشان نہیں کر رہی؟ نہیں سر، بس آپ مجھے جاب سے مت نکالیے گا، یہ میرا پہلا مہینہ ہے، لیکن میں پہلے مہینے میں ہی سارا کام سیکھ لوں گی۔ وہ اس سے عاجزانہ درخواست کر رہی تھی۔ ارحان کا دل چاہا کہ وہ بے ساختہ ایک کہکہ لگا کر ہنسے، کوئی اتنا حسین و معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، آخر ڈیڈی کی وجہ سے آپ کو یہ جاب ملی ہے، تو کوئی آپ کو کیسے اس جاب سے نکال سکتا ہے؟ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ۔ شکریہ ادا کرتی ہوئی وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی، لیکن اپنی خوشبو پورے آفس میں چھوڑ گئی تھی۔ ارحان ملک دیر تک اس کی معصومیت، اس کی حسین سرخ چہرے کو محسوس کرتا رہا، لیکن تھوڑی دیر بعد زہیب کو اس نے اپنے آفس میں بلا کر خوب ڈانٹ پلائی تھی۔ اتنے سینئر ہو کر آپ کو زیب نہیں دیتا کہ کسی جونیئر کو تنگ کریں، مس اشال کو اچھی طرح گائیڈ کریں کام کے حوالے سے، میں آپ کو کوئی شکایت نہ سنوں۔ وہ جی سر کہتا آفس سے باہر چلا گیا تھا۔ ارحان پرسکون انداز میں لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ شہریار نے جیسے ہی اسے 4 بجے آفس سے آتے دیکھا، اس کے اندر جیسے غصے کی آگ نے سر اٹھایا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب سے گزر کر جانے لگی، وہ ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ اوہو، بڑی خود سر ہو گئی ہو، تمہارا باپ کیا معذور ہوا، تم تو آسمان پر اڑنے کی کوشش کرنے لگی ہو، لگتا ہے کہ تمہارے پر کاٹنے پڑیں گے۔ شہریار کا غصیلا اور ہاتک امیز لہجہ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں کیوں آسمان میں اڑنے کی کوشش کروں گی بلا؟ بابا کا ایک معمولی سا سہارا بننے کی کوشش کر رہی ہوں بس۔ اوہو، تو اشال میڈم کے منہ میں زبان کے ساتھ ساتھ ایٹیٹیوڈ بھی آ گیا ہے۔ کرتا ہوں میں ابو سے بات، وہی تم لوگوں کو سیدھا کریں گے۔
آفس میں جاب کے ساتھ یقیناً اپنی معصومیت خوبصورتی کا خوب فائدہ اٹھا رہی ہوگی، کہیں لوگوں کے ساتھ سیٹنگ بنانا شروع کر دینا۔ اس پر گھٹیا الزام لگا رہا تھا۔ اشال نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا آپ مجھے ایسی لڑکی سمجھتے ہیں؟ میری بدکرداری کہاں دیکھ لی آپ نے؟ ٹکے ٹکے کے لیے دوسروں کی چاکری کرنے والی لڑکیوں کو میں اچھے سے پہچانتا ہوں۔ 2-4 دن رکو، تمہارا بھی کوئی نہ کوئی کارنامہ سامنے آئے گا، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ نوکری کرنے کے بہانے تم نے یہ کیا گل کھلایا ہے۔ شہریار حل الفاظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ اس کی تیز اور زہریلی نظروں سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے پوزیشن میں آ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن امی بابا کے سامنے رونا انہیں بھی اداس اور مایوسی کے دلدل میں دھکیلنا تھا، اس لیے سارا دکھ اور تکلیف اپنے اندر ہی پی لی اور شام بشام چہرہ لے کر ان کے سامنے آ گئی۔ اس کو آفس سے جلدی آ کر امی کا گھر کا کام کاج کرنے میں مدد کر دیتی۔ مشال اور سنبل محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھیں، کافی حد تک گھر کے حالات ٹھیک ہونے میں مدد کر رہی تھی وہ تینوں بہنیں، لیکن بابا بہت مایوسی کا شکار تھے۔ اشال انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی، مشکل حالات سے نکلنا بھی ایک آزمائش ہے بابا، لیکن ہم جلد ان حالات سے نکل جائیں گے۔ لیکن بیٹا، تمہارے تایا ابو روزانہ مجھے باتیں سناتے ہیں، ہمارے پورے خاندان کی ذمہ داری ان کے کندھے پر آ گئی ہے۔ اشال نے تڑپ کر بابا کی طرف دیکھا۔ کون سی ذمہ داری آ گئی ہے؟ ایک صرف بجلی اور پانی کا بل ہی تو دے رہے ہیں، وہ گھر کا راشن، دوسرے خرچے، ہم کیا کھا رہے ہیں؟ بھوکے سو رہے ہیں یا پیٹ بھر کر؟ انہیں آج تک یہ جاننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ان کی یہ بات غلط ہے بابا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ چھوٹا بھائی کن حالات سے گزر رہا ہے۔ اور دوسری طرف شہریار، ایک طرف تو وہ رشتہ توڑنے کی بات کرتا تو دوسری طرف وہ اس پر مکمل حق جتاتے ہوئے اسے نوکری سے بھی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی تھی کہ تایا ابو اور ان کی فیملی ان مشکل حالات میں ان کے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف تو آفس کے کام سمجھنے کی ٹینشن تھی، لیکن ارحان سر کی سرزنش کے بعد زہیب اسے سیریس ہو کر کام سکھا رہا تھا اور وہ کافی حد تک اپنی ذہانت سے اسے قائل کر گئی تھی۔ اس دن بھی وہ بڑے اطمینان سے اپنی سیٹ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہی تھی جب ارحان اس کی سیٹ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ پہلے تو اسے احساس نہ ہوا، لیکن جب تیز پرفیوم کی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی تو وہ حیرت سے اپنی سیٹ کے پاس کھڑے ارحان ملک کو دیکھتی ایک دم سے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، میں یہ فائل، گھبرائے لہجے میں کہتی۔ وہ بری طرح نروس ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی پریشانی و معصومیت پر وہ مسکرانے لگا۔ ڈونٹ وری، میں صرف آپ کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ کو کام سمجھ آ گیا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ نو سر، میں بہت اچھے سے کام کرتی ہوں اور آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، وہ بڑے عاجزانہ لہجے میں کہہ رہی تھی، جیسے اسے نوکری چلے جانے کا خدشہ ہو۔ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو کر کام کریں۔ اس کی گھبراہٹ پر وہ فوراً ہی پلٹ گیا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، یہ لڑکی اس کے دل کی دھڑکنوں کو چھونے لگی تھی۔ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا سادگی بھرا معصوم انداز دوسری لڑکیوں سے بہت مختلفانہ انداز تھا۔ ارحان ملک نے اپنی زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ دوسروں کو دیکھ کر وہ ایسی نروس ہو جاتی جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو، جبکہ آفس کی دیگر لڑکیاں ارحان کو اشال کی سیٹ کے پاس کھڑے دیکھ کر جل بن گئی تھیں۔ لامیا غزل کو اشارے کر رہی تھی، یہ دیکھو اس بھولی صورت کو۔ اپنے حسن کا جال پھینک کر ارحان سر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آفس کی ساریاں لڑکیاں اس سے جلتی تھیں۔ وہ خاموش طبیعت اور اپنے کام سے کام رکھتی، بلکہ ان چالاک اور تیز ترار لڑکیوں سے گھبراتی تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، کانفیڈنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ بچپن سے ہی جب شہریار سے اس کی منگنی ہوئی تو اس نے اس پر روب جھاڑنا شروع کر دیا۔ اوپر سے تائی امی بار بار ان تینوں بہنوں کو احساس دلاتی کہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ تینوں اپنے والدین پر بوجھ ہیں۔ یہ سوچ کر اس کے اندر شدید اذیت بھر دیتی تھی۔ جیسے تیسے اس نے گریجویشن تک تعلیم مکمل کی، لیکن اب آفس جاب کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
آج اس کی پہلی سیلری ملی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ پیسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ خوشی سے چمکتا لال چہرہ لیے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی بس چھٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ چھٹی سے 5 منٹ پہلے جب اس نے اپنے بیگ میں سیلری چیک کی تو ہوش اڑ گئے۔ اس کے پیسے غائب تھے۔ اشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ ایسے کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ بس مضطرب سی ہو کر آنکھوں میں آنسو انگلیاں مسلتی رہی۔ کیسے کسی کو کہتی کہ اس کے بیگ میں سے سیلری غائب ہو گئی ہے۔ شفاقی جیسے 2 آنسو اس کے چہرے پر گرے۔ سامنے ہی ارحان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اشال سرخ چہرہ اور روتی ہوئی آنکھیں اسے دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ویسے نہ جانے کیوں یہ لڑکی اس سے بہت اٹریکٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اینی پرابلم مس اشال؟ کیوں اتنی پریشان ہے؟ اس کی سیٹ پر کھڑا تھا۔ سر میری سیلری وہ میں نے پرس میں رکھی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ لامیا اور غزل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اچانک ارحان سر آ جائے گا کیونکہ یہ شرارت انہوں نے کی تھی اسے پریشان کرنے کے لیے۔ اس میں کی ہے اس اشال کے ساتھ یہ حرکت۔ وہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ سینئر لڑکیاں اکثر ہی نئے آنے والی لڑکیوں کے ساتھ یہ مذاق کرتی ہیں۔ لامیا گھبراتی ہوئی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری سر، بس یہ ایک چھوٹا سا مذاق تھا لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ محترمہ اب ہماری شکایت لگا دے گی۔ غلط بات ہے لامیا، کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتے۔ آپ ان کی سیلری واپس کر دیجئے۔ ارحان برہم ہوا۔ لامیا نے منہ بناتے ہوئے اس کی سیلری ٹیبل پر رکھ دی جو اسی کی ایسی ہی تھی۔ ان دونوں نے اسے صرف پریشان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ سر تھینک یو آپ کا۔ سرخ چہرہ لیے وہ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی لیکن اندر سے نہ جانے کیوں دل بہت اداس ہو گیا۔ شاید ان لڑکیوں کے لیے پیسوں کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی اس کے لیے تھی کیونکہ اس کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی تھی جبکہ یہاں پر جاب کرنے والی لڑکیاں اکثر ہی صرف اپنی فیشن یا پھر شوق کے لیے نوکری کر رہی تھی۔ انہوں نے پور گرل لامیا اور غزل نے اسے حقارت سے دیکھا تھا۔ وہ اداس چہرہ لیے اپنی سیٹ پر بیٹھی رہی۔ اگلے پارٹس کے لیے کمنٹس کریں۔